کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سچے فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی رسول کی سچی محبت عطا فرمائے نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ارشاد فرمائے جیسا کہ میں نے اپنا محبوب رسول تمہاری طرف بھیجا جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے من کو پاک کرتے ہیں، اور پھر تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں ایسا علم سکھاتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس ایک آیت کے اندر چاروں چیزوں کا ذکر ہے، شریعت کا بھی، طریقت کا بھی، حقیقت کا بھی اور معرفت کا بھی، اور مختلف معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں اور معرفت کسے کہتے ہیں۔ آج اس کا اور معنی ایک سماعت کرنا ہے۔ بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ جیسے یہ شخص زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ زبان سے جھوٹ بولنا بند کر لے تو یہ شریعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر وہ دل میں جھوٹ بولنے کی تمنا رکھتا ہے اور اس کو ختم کر دے تو فرمایا کہ دل سے ختم کرنا یہ طریقت ہے۔ یعنی زبان سے جھوٹ بولنا بند کر دے یہ شریعت ہے، اور دل سے بھی وہ خیال نکال دے تو یہ طریقت ہے، جھوٹ کا دل میں یہ خیال ہے۔ اور فرمایا کہ بااختیار یا بے اختیار زبان سے بھی اور دل سے بھی بولنا ہی چھوڑ دے، نہ زبان سے بولے نہ دل میں خیال ہے، فرمایا یہ حقیقت ہے۔ اور جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اس پر جو اثرات مرتب ہو گئے وہ معرفت ہے۔ یعنی جب وہ اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لے گا کہ میں نے زبان سے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں، دل میں بھی کبھی خیال نہ آئے، نہ کبھی بے اختیار نہ بااختیار کبھی بھی خیال نہ آئے، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس نے شریعت پر بھی عمل کر لیا، طریقت پر بھی عمل کر لیا، حقیقت پر بھی پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بھی حاصل کر لیا۔ اور اس ضمن میں آپ نے کئی بار واقعہ سنو گا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کہ جب والدہ انہیں علم کے لیے باہر بھیجنا چاہتی تھی تو ان کے اندر جو تھا وہ جیکٹ یا جو بھی کپڑا تھا اس کے اندر انہوں نے پیسے سی دیے اور ساتھ وصیت دی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ اکبر، جو بھی کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو راستے میں جس وقت ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور سارے کپڑے کو لوٹ کے جب ان کے پاس آئے، چھوٹی سی عمر تھی، پوچھا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، میرے پاس اتنے دینار ہے، میری والدہ نے میرے جیکٹ کے اندر سی دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید بچہ ہے ویسے ہی کہہ رہا ہو۔ تو پھر جس وقت دیکھا تو واقعی کو نکلے، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم ڈاکو ہم نے یہ لوٹ لینا مال؟ انہوں نے کہا مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ آپ کو لے کے اپنے سردار کے پاس کہنے لگا بھائی یہ
ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو اس پر کب کبھی تاری ہوئی اس سردار پر، وہ فوراً توبہ کار ہوا اور آپ کے قدموں میں گر گیا. انہوں نے کہا دیکھو کہ یہ ماں کی وصیت سن کر کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم خدا کا حکم سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں تو خدا کا حکم ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل. یہ بچہ چھوٹا سا ہے تو انہوں نے کیا کام کیا، ان کو بھی پیسے واپس کر دیا، جو مال باقی ان کو تو سب کامنے والوں کو واپس کر دیا. تو یہ ہے سچائی کا بدلہ، یہ ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کا بدلہ کہ رب کائنات نے شریعت پر بھی، طریقت پر بھی اور حقیقت پر بھی اور معرفت پر رب کائنات نے ان کو یہ ان پر یہ فضل و کرم کر دیا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ کبھی زبان سے بھی جھوٹ نہ بولو، دل سے بھی جھوٹ، دل میں بھی خیال نکالو، اور بے اختیار یا واسطہ کبھی بھی زبان پر بھی نہ آئے، دل میں بھی نہ خیال آئے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ پر کیسی کرم نوازی فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا اور میرے پاک کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سنا دیں. یعنی قرآن پاک آپ کسی اچھے عام بندے سے سنیں تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا، قاری سے سنیں گے مزہ آئے گا، جب اس سے بڑا قاری کو اور مزہ آئے گا. اور چلتے چلتے جب آپ خود نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک سنیں گے اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اور وہ قرآن پاک پڑھنا کتنا بہترین اور کتنا اعلیٰ ہوگا. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب وہ ہیں جو تمہیں پڑھ پڑھ کر میرے پاک کلام کی آیتیں سناتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ یزکیکم، اور صرف یہی نہیں کہ آیتیں سناتے ہیں بلکہ تمہارے من کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے اندر کو بھی وہ پاک کرتے ہیں. جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان سے نسبت قائم کرو گے، ان سے تعلق قائم کرو گے، ان کے عشق کی شمع دل میں جلا لو گے اور ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے تو تمہارے من کو بھی پاک کر دیں گے. اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تمہیں وہ کتاب اور حکمت بھی سکھائیں گے. کتاب اور حکمت یعنی قرآن پاک سارے کا سارا جو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وہ ہے کہ جو تمہیں میرے پاک کی آیتیں بھی پڑھ کے سنیں گے کلام کی اور تمہارے من کو بھی پاک کریں گے. پھر اس پر بس نہیں بلکہ تمہیں بتائیں گے کہ کتاب اور حکمت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی صرف اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو زبان سے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن اس کی حقیقت بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی حکمت بتائیں گے کہ حکمت کیا ہے. لیکن پورے دنیا کے جتنے علوم سب کے سب ہیں وہ سارے کے سارے مختلف کتابوں میں ہیں، صحیفوں میں ہیں اور مختلف میں، لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو راز، زبور، انجیل اور صحیفے سب کے سب وہ سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. قرآن پاک پورے کے جتنے علوم ہیں سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر بند ہیں اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ شریف میں بند ہیں اور بسم اللہ شریف کے سارے علوم جو ہے بسم اللہ کی با میں بند ہیں اور بسم اللہ کے با کے جتنے علوم ہیں سب با کے نقطے میں ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ با کا نقطہ میں ہے. حضرت علی کرم جو فرماتے ہیں وہ با کا نقطہ میں ہوں. حالانکہ ان کے علم کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن پاک شروع کرتے گھوڑے کی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے دوسرے رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتے اور فرماتے کہ 6666 آیات میں سے کوئی آیت میرے سامنے رکھو، میں علی تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت میرے محبوب کے قلب پر کب نازل ہوئی. کیا آپ صبر پر تھے یا حضر میں تھے، آرام فرما رہے تھے یا عبادت میں مشغول تھے، کھانا تناور فرما رہے تھے، پانی نوش فرما رہے تھے، کیا جو بھی آیت آپ کہیں گے میں بتاؤں گا کہ وہ آیت کب میرے محبوب کے یہاں تک فرمایا کہ وہ وقت بھی بتاؤں گا، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ موسم گرمی کا تھا، سردی کا تھا، کون سا موسم تھا کہ جب میرے آپ قسم کے قلب اندر پر یہ آیت نازل ہوئی. جو سے آیت پوچھو گے یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا اور اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں با کا نقطہ ہوں، میں با کا نقطہ ہوں. تو ارشاد فرمایا تمہیں کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں اور تمہیں ایسی باتیں سکھائیں گے جو تم جانتے نہیں، جو نہ تمہیں کسی کتاب میں ملے گی، نہ قرآن میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحیفوں میں. تمہیں کتاب میں ایسی تمہیں باتیں سکھاؤں گا کہ جو تم پہلے نہیں جانتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے دل کو کیسے بھر دیا تھا، شریعت کے علم سے، طریقت کے علم سے، حقیقت بتا دی اور معرفت عطا فرما دی. دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم کو جب آپ نے بھیجا کہ جاؤ میرے غلام خواجہ ویس کرنی کے پاس اور یہ میرا جبہ لے جانا اور میرا جبہ ان کو دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ میری امت کو بات. دیکھیں نبی علیہ السلام رابطہ اللہ تعالیٰ سے وہ
وہ ڈائریکٹ دعا بھی تو کر سکتے تھے نا. صحابہ اکرام اور پھر وہ صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کو بھیج رہے ہیں, اور کس کے پاس بھیجیں, اس کے پاس بھیجیں جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نہیں کیا, ان کے پاس بھیجیں, تو جاؤ ان کے پاس اور میرا جبہ دے دینا اور ساتھ میری امت کے لیے دعا بھی کرنا. وہاں پر جس وقت گئے تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے, حضرت خواجہ وسطنی سجدے میں پڑے ہوئے تھے. یہ دونوں صاحبان کھڑے رہے, کافی دیر کے بعد تھک بھی گئے. تو ان کا یہ تھا مقصد نبی آپ اٹھے سجدے سے اٹھائیں تاکہ ہم یہ نبی صاحب کا جبہ پیش کریں, وہ آگے نہیں گئے. تو غالباً ان کی باتوں سے تو سمجھ گیا, انہوں نے جلدی سر اٹھا لیا. تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس طریقے سے اس گھر سے آئے کہ نبی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ نبی صاحب کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ واسطے. تو فرماتے ہیں کہ وہ تم نے جلدی کر لی, اگر تم مجھے اٹھاتے نہ تو آج میں پوری امت بخشوا کے ساتھ. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی بنی کلب کی بکریاں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کے اوپر جو 12 کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صاحب کی امتی کو بخش دیا. سبحان اللہ. ان کی دعا برکت سے یہاں پر حضرت عمر فاروق ایک بات ان سے عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا حضرت کہ خلافت جو ہے نا, خلافت یعنی یہ بات اس وقت نہیں کی آپ نے بعد میں کی جب آپ امیر المومنین تھے, لیکن وہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ خلافت جو ہے نا, اگر کوئی مجھ سے لے نا تو میں روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت خواجہ وسطنی سے کہ اگر کوئی خلافت مجھ سے لے تو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت وہ اویس کریم پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسے کرے گا, یعنی جو روٹی کے ٹکڑے پر لے لے گا وہ بیوقوف بھی ہوگا. اگر آپ کو اس سے نفرت ہے تو آپ ایسے کیوں نہیں پھینک دیتے جو مرضی خلافت لے لے. سبحان اللہ. یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں کیا. تو مجھے بتاؤ کہ کس نے ان کے دل میں معرفت ڈالی تھی اللہ تعالیٰ کی, کس نے انہیں طریقت کے آداب سکھائے تھے, کس نے انہیں شریعت کا علم سکھایا تھا کہ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں, ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اس کی قیمت لگا رہے ہیں ٹکڑا روٹی, کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو بیوقوف ہوگا جو ایک روٹی کا ٹکڑے میں یہ لے لے گا. آپ ایسے کیوں نہیں پھینک دیتے کہ جو مزید کھا لے اس کو. تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے پیار میں حسن کی محبت آ جائے نا, اس کے لیے سامنے کوئی دنیا ہے ہوتی ہے, وہ خلافت بادشاہ کچھ بھی نہیں چاہتا. اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر سے چلے والدہ سے جا دے کر, تو والدہ فرماتی بیٹا رات نہیں رہنا, وہاں پر رات نہیں ٹھہرنا. تو والدہ سے وعدہ کر کے جب وہاں پر گئے, دروازے میں جب پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے سے اندر سے جواب دیا کہ بھئی نبی علیہ السلام تو جنگل میں تشریف لے گئے. تو وہ دیر سے آ گئی. تو کہا پھر ٹھیک ہے, جب میں رات ٹھہر نہیں سکتا کہ والدہ سے وعدہ کر گیا. تو پھر جب وہ تشریف لے آئے تو واپس اس سے یہ عرض کر دینا کہ کرم سے آپ کا غلام آپ کے دیدار کے لیے آیا, بس اتنا کہتے ہیں. آپ واپس چلے گئے. جب نبی صاحب تشریف لائے تو پوچھا کوئی عائشہ کو آیا تو نہیں تھا. نبی صاحب کو تو پتا تھا کوئی عائشہ کو آیا تو نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ کا غلام کرم سے چل کر آیا تھا. تو نبی صاحب پوچھتے ہیں عائشہ کیا تم نے ان کا چہرہ دیکھا؟ یا رسول اللہ چہرہ تو نہیں دیکھا, پردے میں بات کی ہے, صرف یہ کہ جس کو تو جال تھے نا تو ان کی پشت پر میری نظر پڑ گئی ہے. تو نبی علیہ السلام خوش ہو کر فرماتے ہیں عائشہ تیری بخشش کے لیے یہی کافی ہے, تو نے میرے غلام سبحان اللہ کہ تو نے میرے غلام کی پشت پر نظر کری, تیرے لیے بخشش کے یہی بات کافی تیرے لیے. تو جن کے پشت پر نظر کرنے سے, جن کے غلاموں کی پشت پر نظر کرنے سے بندہ بخشا جائے تو ان کے چہرے کا دیدار کا کیا ہوگا. اور یہ شان خدمتگاروں کی سرکار اس سے زیادہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے نگاہ میں کیسا عشق اپنے صحابہ کرام اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بھر دیا. اور یہ بات یاد ہے کہ آج بھی نبی علیہ السلام کا فیضان ہے اور قیامت تک رہے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہمارے اپنے برتن گندے ہیں, ہمارے اپنے برتن گندے, ہم لینا طریقہ جانتے ہی نہیں کہ کیسے لینا نبی علیہ السلام, ورنہ آج بھی نبی علیہ السلام کا فیضان. اور پھر جتنا عشق ہوگا اتنا ہی قرب ہوگا, جتنا عشق ہوگا اتنا ہی قرب ہوگا, جتنا زیادہ عشق ہوگا جب بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی قرب بڑھتا جائے گا. لیکن ہمارا عشق تو ایسے ہے کہ ہم تو دنیا چاہتے ہیں. ہمیں تو دنیا چاہیے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولنا پڑے, مارنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, کسی کو قتل کرنا پڑے, اور بس ہم تو دنیا دار. لیکن یہ دنیا داری مجھے طلب نہیں رہتی چیز. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کے پاس کیا کس چیز کی کمی تھی؟
نہیں دیکھا کہ خود رب کائنات نے فرمایا کہ جب سے میں نے دنیا کو بنایا ہے تو اس وقت سے آج تک میں نے دنیا کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سے میں نے دنیا کو بنایا میں نے دنیا کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا. لیکن نبی علیہ السلام کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو غلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے قلب کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا. نبی علیہ السلام کا جو غلام ہے, نبی علیہ السلام کو جو چاہنے والا ہے, آپ سے جو محبت رکھنے والا ہے, آپ کا جو ادب احترام کرنے والا ہے, آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے, آپ کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہے, اللہ تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا شان ہے ان کے غلاموں کی, ان کے چاہنے والوں کی کیا شان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آ رہے ہیں, تمہیں کتاب بھی پڑھ کے سنائیں گے اور تمہارے من کو بھی پاک کریں گے اور تمہیں کتاب اور حکمت بتائیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے. قرآن پاک پڑھو, اس سے تمہیں کیا ملے گا, قرآن پاک سمجھو, اس سے تمہیں کیا ملے گا, اور پھر ساتھ ایسی باتیں بتائیں گے جو تم جانتے ہی نہیں. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا, اور نہ ہی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ان کے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں فیض رکھا تھا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی فیض یافتہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ نقشبند کے شہنشاہ, بہت بڑے بزرگ, آپ کو رب کائنات نے نبی علیہ السلام سے جو فیض دیا نا, اس کا عالم کوئی کیا اندازہ لگا سکے گا, کیسے اندازہ لگا سکے گا, ان کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ سے جو مجھے فیض ملا ہے, اگر میں اس فیض کو ایک خشک لکڑی پر ڈالوں تو وہ خشک لکڑی پورے جہان کو منور کر سکتی ہے, پورے جہان کو فیض دے سکتی ہے. یہ اس خشک لکڑی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو فرماتے ہیں میں توجہ دے دوں. تو اگر خشک لکڑی کو توجہ دیں اور وہ پورے جہان کو فیض دے سکتی ہے تو ان کی اپنی نگاہ کیسے فیض دے گی, ان کی اپنی نگاہ کیسے فیض دے گی. اور مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سلسلہ نقشبند کے ہی نہیں بلکہ آپ سلسلہ قادریہ بھی, چشتیہ بھی, سارے سلسلوں کے آپ شہنشاہ ہیں, سارے سلسلوں کے آپ شہنشاہ ہیں. اور اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر سلسلے کے بزرگ چاہتے تھے کہ مجدد صاحب ہماری طرف آئیں, آپ ہماری طرف آئیں, آپ ہماری طرف, یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. صبح سے لے کر دوپہر زور تک بحث ہوتی رہی, بڑے بڑے اولیاء صوفیاء آئے اور وہ مجدد صاحب کو اپنے سلسلے کی طرف کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے سلسلے کی فیض یافتہ ہے. تو کہتے ہیں زور کا وقت جب قریب ہوا تو نبی علیہ السلام دلیل کر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب کو نقشبند سلسلے میں رہنے دیں, ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں, دعائے خیر فرمائی. فرمایا کہ ان کو نقشبند سلسلے میں رہنے دیں. یہ مقصد یہ تھا کہ نقشبند سلسلے کا ہی فیض ان کی نگاہ سے نکلے گا, اور اتنا فیض فرماتے کہ قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہونے والے ہر بندے کا نام, ودیت, پتہ اور اس کی سکونت کو مجھے بتا دیا گیا ہے. اور رب کائنات نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو قیامت تک آپ کے سلسلے میں داخل ہوگا میں نے اس کو بخش دیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے, ان کے غلاموں کی یہ شان ہے, تو سرکار کا عالم کیا ہو. تو ارشاد فرمایا کہ شریعت, طریقت اور حقیقت اور معرفت, اس کو سیکھنے کے لیے جو بھی نکل پڑتا ہے, بزرگان دین کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ پہلے وہ 10 سال 15 سال علم سیکھتے رہے, پھر وہ علم سیکھنے کے بعد ادب سیکھنے کے لیے بزرگوں کے پاس چلے گئے. 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال انہوں نے خدمت کی, بزرگوں نے فیض حاصل کیا, حقیقت کو پا لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے تقسیم کریں گے. جہاں پر مرشد نے حکم دیا وہاں پر چل پڑے, اور وہاں پر انہوں نے اس فیض کو پہنچایا, وہاں پر انہوں نے فیض کو پہنچایا. اسی سلسلہ نقشبند کے خواجہ محمد حسن سواگی رحمۃ اللہ علیہ, سواگ شیخ بھائی, آپ کو رب کائنات نے اپنی معرفت سے ایسے نوازا کہ چہرے پر اتنا نور تھا کہ جو کافر دیکھتا کلمہ پڑھ جاتا, جو کافر دیکھتا وہ کلمہ پڑھ جاتا. تو ان سے نسبت اور ان سے فیض لینے کا کیا عالم ہوا. کہتے ہیں کہ وہ لاہور کی طرف جا رہے تھے, سرگودا, جب اس وقت پاکستان ہونے سے پہلے کی بات, سرگودا جب اسٹیشن پر پہنچے تو ایک بڑا خوبصورت سکھ بچہ 12-14 سال کا بیٹھا ہوا تھا. مریدوں نے جب دیکھا تو ان کی نگاہ پڑی تو کہہ لگے, یا حضرت اتنا خوبصورت چہرہ, یہ بھی دوزخ میں آگ میں جائے گا. فرماتے ہیں کہاں پر ہے. ایسے جب شیشے سے دیکھا, اس نے جب دیکھا آپ کے چہرے پر کلمہ پڑھا. سکھوں کو جب پتا چلا آپ نے کیس کر دیا کہ ان کے پاس پتہ نہیں کیا جادو ہے, ہمارے جس بندے کو دیکھتے ہیں وہ کلمہ پڑھ جاتا ہے.
جب آپ کو تاریخ پر بلایا گیا اور جب عدالت میں گئے بے دھڑک گئے بغیر کسی ڈر و خطرے کے گئے عدالت میں گئے تو فرماتے بھی کیا دعویٰ ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ تو آپ جس کی طرف دیکھتے ہو وہ کلمہ پڑھ جاتا ہے تو آپ نے اس بچے کو زبردستی کلمہ پڑھایا فرمایا کہ اس کو میں نے زبردستی پڑھایا تو اس جج کو کس نے پڑھایا؟ وہ جج بھی کہا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. اس وکیل کو کس نے پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ. اس وکیل کو کس نے لا الہ. جتنے وہاں پر کافر اور مجھ سے سکھتے سب کے سب سبحان. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا سبحان اللہ. ان کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو سرکار کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب تمہارے من کو بھی پاک کریں گے اور تمہیں ایسا علم سکھائیں گے کتاب حکمت اور تمہیں ایسا علم سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے. اور پھر اسی فیض کو جب آگے تقسیم کرتے کرتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ گولڈا شریف والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نا اپنی تصویر لے کر تو گولڈا کے ریلوے اسٹیشن پر آپ صبح کی فجر کی نماز کے بعد آپ چہل قدمی کر رہے تھے. ایک انگریز کو دیکھا اپنی بندوق لے کر آیا ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ پوچھتا ہے کہ جی یہ بیوی اس کی پوچھتی ہے کہ اسے پوچھو کہ یہ کیا کر رہی ہے تصویر یہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہتھیار ہے. آپ پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے. فرماتے تیرے ہتھیار کا کمال کیا فرمایا میں کمال بھی دکھاتا ہوں. اس نے مارا ایک پرندے کو پرندہ پھڑ کے نیچے مر گیا. فرمایا میرے ہتھیار کا کمال یہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ہتھیار کا کمال فرمایا میں اپنے ہتھیار کا کمال وہی تسبیح جو پڑھ رہے تھے نا وہی تسبیح اس کے اوپر لگائی اس مردہ پرندے کے اوپر وہ زندہ ہو گیا. یہ میرے ہتھیار کا کمال یہ ہے. تیرے ہتھیار کا کمال گرا دینا مار دینا ہے اور میرے ہتھیار کا کام ہے مرے کو اٹھا کر زندہ کرنا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہاتھوں میں پڑی جانے والی تصویریں ہیں اس مردہ بندے کو زندہ کر دوڑا دیا. فرماتے یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نگاہ میں کیا کچھ نہیں رکھا تھا. حضرت مجدد الشنی علیہ آپ بیٹھ گئے تو ایک شخص آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے فیض حاصل کرنے بٹھا لیا پاس. جتنے دن مولانا حضرت خاموش ہے بالکل چپ رہے. تو جس وقت وہ جانے لگا انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو لیے آیا تھا کہ فیض حاصل کروں تو آپ نے کچھ بات سنائی نہیں چپ رہے. فرماتے ہیں جس کو ہماری خاموشی سے کچھ حاصل نہیں ہمارے بولنے سے کیا حاصل ہوگا. فرماتے ہیں جب مرشد کی خدمت جاؤ خدمت میں جاؤ خاموش بیٹھ جاؤ. اگر کوئی وظیفہ پڑھ لو بند کر دو دروشی پڑھ لو بند کر دو کچھ بھی نہ کرو. تمہارے لیے سب سے بڑا وظیفہ اس وقت یہ کہ تم مرشد کے چہرے کا دیدار کرو. فرماتے جب تم اس کے چہرے کا دیدار کرو گے چونکہ وہ اللہ کر رہا ہے اس کا دل اللہ کر رہا ہے اس کی زبان سے اللہ ہو رہا ہے اور اس کے وجود کے ہر عضو سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. تو فرمایا جو اس پر رحمتیں پڑ رہی ہیں وہ اس کے وجود سے تم پر خود بخود اس کے وجود سے تمہارے اوپر پڑیں گی. تم اس رحمت کو حاصل کریں گے. خاموش بیٹھ رہو کچھ نہ کہو. دیکھو تمہارے کیسے حالات بدل جاتے ہیں. تمہارے حالات کیسے بدل جاتے ہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے آیا ہے. ہمارا تو جانا یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو گیا تو بات کرو ٹھیک ہو جائے. گائے جو دودھ نہیں دیتی بھینس دودھ نہیں دیتی. پچھلے درس میں نے کہا تھا محبت کے لیے تو پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص آیا جو تصوف کا منکر تھا وہ نہیں مانتا تھا اس کو. تو آگے کہتا ہے یاد میری بھینس دودھ نہیں دے رہی تو میں آیا ہوں آپ کو تعویذ دے. آپ نے فرمایا کہ اس گائے کے کان میں جا کے یہ کہو کہ فلاں بزرگ نے بھیجا ہے اور تو دودھ دے دے اگر نہیں دے گی تو اس کا مطلب یہ کہ تو بھی تصوف کی منکر ہے. گائے کو کیا اس بہن کو کہو کہ تو بھی تصوف کی منکر ہے. اس نے کہا جناب میں تو آیا ہوں تعویذ دینے کے لیے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. پر میں مذاق نہیں کر رہا میں سچ کہہ رہا ہوں. جا کے اس کو کسی طرح کہنا کہ فلاں بزرگ نے مجھے بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو دودھ نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے تو بھی تصوف کی منکر ہے. اسی طرح جا کے کہنا. جب اس نے اس کے کان میں جا کے کہا تو گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا. دوسرے دن آ کے کہتا ہے یاد آپ کو اس کا واقعی بڑا باکمال نسخہ تھا کہ میں نے گائے کے کان میں اسی طرح جا کے کہا اس نے دودھ دینا شروع کر دیا بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا. فرماتے ہیں تیرے سے تو تیری وہ بھینس اچھی ہے جس نے تصوف کی منکر تو نہیں تھی نا. تصوف کا منکر ہے وہ تو منکر نہیں تھی نا. اتنی بات سن کے فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا کہ یاد مجھے بھینس. تو حضرت مجدد الشنی فرماتے ہیں کہ بھائی مرشد کے پاس جاؤ جو وظیفہ پڑھے چھوڑ دو. وظیفہ
چھوڑ دو، اس کے چہرے کا دیدار کرو کہ چہرے کا دیدار کرنا تمہارے لیے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عبید اللہ احرار، حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سلسلہ رحمت سلسلے کے بزرگ ہیں، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو رب نے نبی علیہ السلام کی نگاہ سے اپنے مرشد سے جو فیض دیا نا، وہ اتنا فیض ہے کہ اگر میں سلسلہ بیعت شروع کرتا نا، کسی بھی طریقت کے پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، سب کو میں نے بیعت کر لینا، پوری دنیا کے لوگوں کو میں نے بیعت کر لینا تھا، اتنا فیض مجھے نبی علیہ السلام کے صدقے میرے مرشد کی نگاہ سے مجھے ملا، پوری دنیا کو میں بیعت کر لیتا کوئی بھی۔ لیکن ہم اس طرف گئے نہیں، ہم اس طرف گئے نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس، ہم جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں تاکہ رایا پوری خوشحال ہو جائے، ان کے دل کو نرم کریں تاکہ رایا پوری خوشحال ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ درویش آئے ملنے کے لیے، جس میں ملنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ آپ تو بادشاہ کے محل میں گئے ہوئے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا ولی ہے کہ جو بادشاہ کو ملنے گئے ہوئے۔ حالانکہ کسی امیر کے دروازے پر جانا جو ہے فقیر کے لیے مناسب ہی نہیں، اس کے شان نہیں، تو یہ کیسا فقیر ہے؟ تو آپ وہیں پر بیٹھے ہوتے نا کہ بادشاہ کے بعد سے دو بندے تھے، چور تھے، وہ چوری کر کے نکلے، بھاگے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، ان دونوں درویشوں کو پکڑ لیا سپاہی نے، کہا جی یہی دونوں چور ہیں، تو لے کے آئے بادشاہ کے سامنے، اسی بادشاہ کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہیں پر۔ جب بادشاہ کے سامنے لائے تو کہنے لگے کہ یاد یہ وہ چور ہیں جو چوری کر کے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ جب ہاتھ کاٹنے کے لیے تیاری کی نا تو آپ اٹھ گئے، فرماتے ہیں تو دو درویش ہیں، میری ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے جب چھوڑ دیا نا تو باہر جب گئے وہ کہتے ہیں یاد آپ یہاں پر کیسے آئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ہاتھ کٹانے سے بچانے کے لیے تمہیں یہاں پر آیا، میں اسی لیے آیا تھا کہ تمہارے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اسی لیے تمہیں پہلے آگے بیٹھ گیا تھا یہاں پر۔ یہ ان کی نگاہ کا فائدہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی بندہ اگر اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو، طریقت پر عمل کرو، اچھے کام کرو جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہے، وہ کام کرو، ایک چیز۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو تو اس میں اپنی طاقت کو مت سمجھو کہ میری طاقت سے میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں، اس میں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرنے والا ہے، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے اس کی توفیق سے، نماز پڑھی ہے اس کی توفیق سے، قرآن پاک پڑھا اس کی توفیق سے، روزہ رکھا اس کی توفیق سے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا، اس میں اپنی طاقت کو شامل مت کرو۔ دو بات۔ تیسری بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہونا تو کسی کامل کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، نسبت ان سے قائم کر لو، ان کے چہرے کا دیدار کرتے جاؤ، بس یہی تمہارے لیے کافی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اجازت کے تینوں باتیں آپ نے بڑے پتے کی بتائی ہیں، لیکن ان تینوں میں سے سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ سب سے بہتر بات آخری بات ہے جو میں نے کی ہے کہ جب مرشد کے قدموں بیٹھو گے نا تو ان کی نگاہ سے جو تمہیں ملے گا تمہاری شریعت پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا، طریقت پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کی تمہیں توفیق دے گا جو کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب کہ تمہیں میرے پاک کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، تمہارے من کو پاک کریں گے، اور یہ آج جتنا فیض سب نبی رسم کا فیض، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قلندریہ، جو بھی فیض ہے سب نبی رسم کا فیض ہے، کیونکہ ممبئی فیض ہے، آپ کی ذات اقدس ممبئی فیض ہے، اور قیامت تک آپ ہی کا فیضان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور بزرگوں کو جنہوں نے دیکھو کہ اتنے قربانیاں دی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دین کے لیے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور یہی وہ صوفیاء کا مسلک ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے اس پیارے اور مقدس اس مشن کو آگے بڑھایا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام جنہوں نے دین کی اس طریقے سے مضبوط بنیادیں رکھی کہ آج تک دین اسلام سلامت ہے، پھر اس کی آگیاری کی تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اولیاء کرام نے، اور پھر ہر سلسلے کے بڑے بڑے جو صوفیات ہیں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو اس لیے ان سے نسبت قائم کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی اور کامیابی کا راز ہے اس میں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
حضرت مجدد رفسانی مطلب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی سلسلہ طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ توبہ کرائی جاتی ہے اسے پہلے کہ توبہ کرو. اس توبہ کے کرنے سے اس کی زندگی کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنی بھی گناہ تھے سب معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ گھر کے شام سے جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ بخشت کو گھر میں جاتا ہے. اگر صرف بیعت ہوتے وقت ان کی نگاہ سے گناہ سارے معاف ہو جائیں تو یہ تھوڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر جب ان کے پاس آتا رہے، جاتا رہے، بیٹھتا رہے، ان کی صحبت میں آتا جاتا رہے تو پھر اسے پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، پھر اسے پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کو جس سے نسبت ہو جائے اسی کا دھیان، اسی کا تصور رکھے، دیکھو پھر ان کی نگاہ میں کہاں کہاں پر فیض پہنچائے گا. ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر کسی بندے نے دور دراز کے علاقے میں بیعت ہونا تو کسی ذریعے سے پیغام بھجواتا کہ میں آنا چاہتا ہوں، فرماتے بھی آؤ نہیں وہیں پر بیٹھے، فلاں دن فلاں وقت رومال ہاتھ میں پکڑ لینا، بیٹھ جانا اور یہاں سے بیعت کرتے اور توجہ دیتے اس کا کام بنا دیتے. یہاں پر بیٹھ کر توجہ دیتے اس کا کام بنا دیتے تھے. آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایسے تو بندے ملنا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی مشکل تو ہے کیونکہ دنیا داری کا دور ہر طرف چل رہا ہے. نفس شیطان پورے زور پر بندے کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، دین کی مخالفت، نبی اسلام کی مشن کی مخالفت کر رہے ہیں پورے زور شور سے. لیکن کہتے ہیں کہ جب آگ بجھ جائے نا تو اس میں اگر ہاتھ مارا جائے کوئی نہ کوئی تو کوئلہ جو ہے نا وہ جل ہی رہا ہوتا ہے. تو اس کولے کو اگر آپ اس کی حفاظت کریں اور اس سے پھر آپ روشن کرنا چاہیں تو آپ پھر روشن ہو جائیں گے. اور میں اگرچہ یہ بات سخت پڑ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سخت پڑ چکی ہے، لیکن اگر کوئی ہمت کرے تو اسی کے اندر رات اندر ہاتھ ڈالو نا، کوئی نہ کوئی ایسا نکلے گا کوئلہ جو پھر سے آپ روشن کر لے گا. اور انہی کے صدقے ابھی تک یہ دنیا قائم ہے. یہ بات یاد ہے، انہی کے صدقے دنیا قائم ہے ابھی تک، ورنہ دنیا تب کی ختم ہو گئی تھی جو ہمارے حالات آئے دن دیکھو کیا سے کیا نئی سی نئی بات آپ سن رہے، نئی سی نئی بات سن رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف اپنا پسینہ نکالنے والوں، صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے محنت کرنے والوں اور بھاگنے والوں اور دنیا کی محنت میں نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، تم کیوں نہیں اس طرف آتے کہ ایک اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت قائم کر لو تو دنیا تمہارے خود پیچھے آئے. ساری دنیا خود تمہارے پیچھے آئے چل کے. تم دنیا کے میں صبح سے لے کر شام تک پھرتے ہو، پسینہ خون پسینہ کر دیتے ہو، اور شام کو ایک حلال کمائی والا اگر 500 لاتا ہے تم 5000 لے آتے ہو، 10,000 لے آتے. یہی بات ہے، 10,000 لے آتے ہو، خوش ہوتے ہو کہ میں بڑے پیسے. میں کیوں نہیں اس ساری دنیا کو خیال چھوڑتے اور اللہ کے کسی بندے کے ساتھ نسبت قائم کرتے کہ دنیا خود تمہارے آگے آگے جھک جائے. آپ کو دنیا بھاگ رہی ہے نا، آگے آگے بندے پیچھے پیچھے کھینچو کہ اس کا ایک بار آسان میں آ جائے گا، 2 بار آ جائے گا، 3 بار آ جائے گا. بزرگ فرماتے ہیں کیوں نہیں تم اس سے جان چھڑاتے اپنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری تمہارے آگے آگے سر جھکا دے، سارے کو آگے لگے. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہونا ایسے چاہیے کہ بس صبح سے لے کے شام تک جائیں اور دنیا جتنی اکٹھی کر سکے جائیں. پرندے کو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے میرے رزق کہاں سے ملے گا. صبح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے شام کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے واپس آتا ہے، پیٹ بھر کے آتا ہے. اس میں کوئی ہے نہیں ملازمت، کوئی دفتر، کوئی دکان، کوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہ کا فیض ہے کہ ہر بندے کو اس کے نصیب سے مل رہا ہے. لیکن اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو حلال کر کے نہیں یا حرام کر کے نہیں. حلال کر کے دے گا تو اس کے وجود کے اندر جب حلال حکما جائے گا تو عبادت کی صلاحیت پیدا ہوگی، ذکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، نیکی کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور اگر وہ اس کو حرام کر دے گا تو جب وجود میں وہ پیسہ جائے گا اور سب کا سب حرام ہوگا، پھر وہ نیکی کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں اور صبح جا کے صبح ہم 10 بجے اٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز کا وہی کے لیے بھی جو ہے وہ فرصت نہیں ہوتی ہمیں، اور نماز کے وقت بھی سوئے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو دنیا کا سارا سامان اکٹھا کر کے سوتے ہیں اور صبح پھر دنیا کی فکر ہوتی ہے، کل فلاں جگہ ٹارگیٹ ہے، فلاں جگہ ٹارگیٹ ہے، فلاں جگہ. تو اس طرح کرنے سے دنیا آ نہیں آتی. دنیا کا خیال چھوڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے ہے. جب تک اسے پیچھے پڑے رہو گے کچھ بھی آ نہیں آئے.
وہ وقت جو دنیا کے پیچھے لگائے ہو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگاؤ، نبی علیہ السلام کی محبت میں لگاؤ، نبی علیہ السلام کی سنتیں سیکھنے میں لگاؤ، اور چہرے سے اپنے آپ کو چہرے سے ایسے بناؤ کہ دیکھنے والا کہے کہ نبی علیہ السلام کو بلا، چہرے پہ داڑھی مبارک سے جاؤ اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنا لباس بناؤ، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرو، دیکھو دنیا خود بہت تمہارے پیچھے چل جائے. دنیا کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چاہے وہ کتنی محنت کر رہے ساری دنیا کو لے سکتا نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری دنیا تجھے میں دے، ساری تیرے پیچھے لگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کا سچا فہم نصیب فرمائے اور اس پر سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون تو ابھی بھی باقی ہے، لیکن اب میں چونکہ 3 جمعے ہو گئے ہیں تصوف کے درس پر، انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے قرآن پاک کی سورہ فتح شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر خير خير الناصرين، اللهم انصر خير خير الناصرين، اللهم یا رب جن کو ساتھ یہ درس سنا یا رب سب کو قرب علم و فکر محمد عادی سب کو سچا نصیب فرمانا ہے، سب کو شکر توفیق عطا نیکوں کی نسبت قائم رہنا ہے، قیامت کے نیکوں کے ساتھ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ.